بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، شادی اور نکاح کا مقصد میاں بیوی کا ایک شرعی تعلق ہے، وہ ہے جماع اور ہم بستری، اور اسی تعلق سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے۔ اور پھر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرد جب شادی کر لے تو یہ ایک حلال چیز جب گھر میں آ جائے تو اپنے آپ کو حرام سے بچائے، کسی کی بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر کے نہ دیکھے، کسی کی ماں کی طرف نظر اٹھا کر کے نہ دیکھے، کسی کی بہن، کسی کی بیوی کی طرف نظر اٹھا کر کے نہ دیکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حلال چیز گھر میں موجود ہے تو پھر جو ہے حرام کی طرف اس کے ہاتھ یا قدم کیوں بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح عورت بھی جب کسی کے نکاح میں آ جائے تو پھر شرعی حقوق پورا کر کے اس کے جو جنسی تعلقات ہیں انہیں قائم کر کے جو ہے اپنے آپ کو بھی گناہ سے بچائے، برائی سے بچائے۔ تو یہ مین مقصد ہے شادی کا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہے شروع سے تو اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے تعاون رکھتی ہیں، اگرچہ کچھ شروع میں بھی تعاون نہیں رکھتی، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے تعاون رکھتی ہیں۔ لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں اور عمریں جو ہے 50 سال سے اوپر ہونے لگتی ہے تو پھر عورتیں جو ہیں شوہر کے جو شرعی حقوق ہیں، جو جنسی تعلقات ہیں، انہیں قائم کرنے میں جو ہے وہ انکاری بن جاتی ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی بہانہ بے وجہ، بلا وجہ، یعنی کوئی مقصد نہیں ہوتا، بلا وجہ جو انہیں ذہنی طور پر جو ہے اذیت و تکلیف دینا۔ جبکہ مرد کی یہ جو ضروریات ہیں، جس طرح کھانا ایک ضرورت ہے، پینا ایک ضرورت ہے، اور واضح ہے کہ یہ جنسی تعلق بھی اس کی خوراک اور اس کی ضرورت ہے، بلکہ کھانے پینے سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ کھانا پینا جو ہے انسان کو گھر میں نہ ملے تو کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ لے لیتا ہے، مارکیٹ سے مل جاتا ہے، پیسے خرچ کر کے انسان حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن یہ جو جنسی تعلق ہے وہ تو یہاں پر ہے، اس کے علاوہ جو ہے کہیں جائے گا تو حرام کا مرتکب ہوگا، اور حرام کا ایسے کہ اس کی عزت بھی اپنی نہیں رہے گی اللہ کے ہاں، تو وہ مجرم ہوگا، گناہگار ہوگا، بدکار ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی کوئی حیثیت معاشرے میں حیثیت نہیں رہتی۔ اور ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو جو ہے خاص جو ہے وہ ایک احساس دلایا ہے، احساس عطا فرمایا ہے کہ جب حلال چیز گھر میں موجود ہے تو پھر حرام کی طرف انسان کیوں بڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جو ہے بہت ساری چیزیں دیکھی، ان میں سے ایک یہ بھی دیکھا کہ چند لوگ ہیں ان کے سامنے جو ہے بہترین گوشت، پکا ہوا حلال گوشت، پاک تیار شدہ جو ہے گوشت رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اسے کھانے کی بجائے جو ہے کچا گوشت، بدبودار گوشت جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو شادی شدہ ہونے کے باوجود جو ہے بیویوں کے قریب جانے کے بجائے، یعنی مرد بیوی کے قریب جانے کے بجائے جو ہے غیر عورتوں کی طرف جاتا ہے، اور عورتیں جو ہے اپنے شوہر کے حقوق پورا کرنے کے بجائے غیر مردوں کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے۔ یعنی حلال چیز موجود ہے، بہترین گوشت ہے، پکا ہوا ہے، تیار ہے، حلال ہے، اسے اپنے استعمال میں لانے کی بجائے جو ہے حرام، بدبودار، واضح ہے کہ جو غیر شرعی تعلق ہے بدبودار ہے، وہ سڑا ہوا ہے، اس کی طرف جو ہے وہ راغب ہو رہی ہیں یا راغب ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو بڑی سخت وعید ہے، خاص کر کے عورت کے حوالے سے، کیونکہ عورتیں جو ہیں بس اوقات جو ہے وہ ضد کرتی ہیں، جب بچے بڑے ہو جائیں تو شوہر کو جو ہے ذہنی طور پر ٹارچر بھی کرتے ہیں، بچے جو ہے وہ ان کی بات مان رہے ہوتے ہیں، ماں اپنے قریب کر چکی ہوتی ہے اور باپ کو جو ہے وہ تنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یعنی حالانکہ اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی ایک شرعی تعلق ایسے ہی ہے جیسے سامنے آپ کے سامنے پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، دودھ کا گلاس رکھا ہوا ہے، تو کوئی کہ آپ کو کہے بھی مجھے، جس کا میں مالک ہوں، جو میرا حق ہے، مجھے پیاس بھی لگی ہے مجھے دے دیں، تو کوئی کہے کہ میں کیوں دوں، میں نہیں دینا، بلکہ دودھ جو ہے وہ پھینک دیا جائے، تو واضح ہے اسے معاشرے کا کوئی فرد جو ہے اچھا نہیں سمجھے گا، مایوب سمجھے گا بھی، اسے پیاس بھی لگی ہے اور وہ اس کا مالک بھی ہے، اس کا حقدار بھی ہے، اہل بھی ہے،
اسے اس کی ضرورت بھی ہے تو دینے میں کیا حرج ہے؟ تو یہاں شرعی تعلق میں بھی ایسے ہی ہے. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، عذر ہے تو پھر اور بات ہے، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جسے رات کو شوہر جو ہے اپنے شرعی حقوق کے لیے بلائے اور وہ نہ جائے، تو فرمایا رات بھر اللہ کے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں. یعنی اللہ کے فرشتے، معصوم فرشتے جو ہیں، معصوم فرشتے بھی ہیں، مستجاب دعوات بھی ہیں، اللہ کی دعائیں ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتی ہیں. وہ رات بھر، یعنی اگر رات آپ کی 8 گھنٹے کی ہے، اس سے کم و بیش گھنٹے کی ہے، تو رات بھر اللہ کے فرشتے جو ہے لعنت کر رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہے. اور بسا اوقات جو ہے خواتین جو ہے مخصوص راتوں میں جاگ بھی رہی ہوتی ہیں، اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہیں، تسبیح پڑھ رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، لیکن انہیں یہ احساس نہیں کہ کچھ ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہماری ساری نیکیوں کو جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. یہ تو لازم ہے، اس کا حق ہے. اللہ والوں کے بارے میں خواتین جو صالحات ہوا کرتی تھیں، ولیہ ہوتی تھی، اللہ کے قرب والی ہوتی تھی، رات کو واضح انہیں جاگنا ہوتا، عبادت کرتی، قیام اللیل ضروری ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے، تو اپنے آپ کو تیار کرتی، بہترین لباس پہنتی، خوشبو لگاتی، معطر ہوتی، اور پھر اس کے بعد پہلے اپنے شوہر کے پاس جاتی اگر اسے ضرورت ہوتی شرعی تعلق قائم کرنے کے لیے، جنسی تعلق قائم کرنے کے لیے، تو پہلے اس کا حق پورا کرتی، کیونکہ یہ حقوق العباد میں ہے. بعد میں جو ہے نماز پڑھتی تھی، وہ اللہ کا حق ہے. بندوں کے حقوق پہلے ہیں، اللہ کے حقوق بعد میں ہیں. تو یہ تو بلکہ لازم ہے نفلی عبادات کے مقابلے. اس لیے فقہاء احناف کیا فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا رات بھر عبادت کرنے سے جو ہے زیادہ افضل. اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح سے جو ہے حلال چیز آ جاتی ہے جس سے انسان گناہ سے بچتا ہے. نوافل سے جو ہے عبادت تو ہے، ریاضت تو ہے، لیکن انسان گناہ مبتلا ہو گیا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے گا. اور پھر بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے جو ہے شوہر جو ہے وہ اذیت میں رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، اور واضح کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. معاملہ ہی ایسا ہے، کس کو بتائیں؟ لوگ بھی عجیب باتیں کہیں گے، یہ کیا معاملہ ہو، عجیب سی بات. وہ کسی کو بتانے سے بھی قاصر ہوتے ہیں، اور گھر میں بھی عجیب جو ہے کیفیت چل رہی ہوتی ہے. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو اذیت دیتا ہے مجھے اذیت دیتا ہے، اور مجھے اذیت دینے والا جو ہے وہ اللہ کو اذیت دے رہا ہوتا ہے. یعنی اگر شوہر اذیت میں ہے بیوی کے طرز عمل کی وجہ سے، تو ایک سلسلہ دیکھیں کہاں تک پہنچ رہا ہے. اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، اللہ کا حبیب جو ہے وہ ناراض ہے. اور پھر ان حالات میں بسا اوقات شوہر جو ہے بد دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں بد دعائیں، ایسی بد دعائیں. اور پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہے تو بڑی رکاوٹ، ایسے حالات پیدا کر دی جاتے ہیں، ایسی دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں، ایسے گویا کہ وہ انسان کہیں نکل بھی نہیں سکتا، پریشان رہتا ہے. حالانکہ دولت بھی ہے، مال بھی ہے، خوشحالی بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی حیثیت جو ہے وہ ختم کر بیٹھتا ہے. وہ جو چاہتا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. اسے کھانا حالانکہ مل رہا ہوتا ہے، کپڑے مل رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ جو مین اس کا مقصد ہے، فوکس ہے، وہ اسے حاصل ہی نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس کے منفی طرز عمل کی وجہ سے. اور اگر ان حالات میں مرد جو ہے وہ بد دعا کرتا ہے تو جائز ہے، برا بھلا کہتا ہے وہ بھی جائز ہے، کیونکہ قرآن میں کہا گیا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبْ مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے تمہیں سزا دے، اذیت دے، تکلیف دے، اتنا جو ہے تم اس سے بدلہ جو ہے وہ لے سکتے ہو، اتنا جو ہے بدلہ لیا جا سکتا ہے. ایک اور مقام پر بھی اللہ نے فرمایا. اس انداز سے جو ہے وہ مرد اس کے خلاف جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کی جو ہے وہ الفاظ کہہ سکتا ہے، اسے اس بات کی اجازت ہے، کیونکہ اس کی طرز عمل کی وجہ سے جو ہے وہ اذیت و تکلیف میں ہے. اور بس اوقات ہم دیکھتے بھی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کو کہا گیا ہے کہ جسد واحد کی طرح ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ایک جیسے جسم کے اعضاء ہیں، اگر ایک اعضاء کو کوئی جو ہے بیماری لگ جائے تو پورا جسم جو ہے وہ تکلیف و اذیت میں رہتا ہے. تو لہٰذا اگر جو ہے وہ شوہر تکلیف میں ہوگا تو واضح ہے اسے بھی اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں ایک رویہ عجیب سے، ایک ضد ہوتی ہے، ہٹ درمی ہوتی ہے، اور اس کی ہمیں علم ہی نہیں ہے. اس ہٹ درمی کی وجہ سے ہم دنیاوی طور پر بھی نقصان اٹھا رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کی بد دعاؤں کی وجہ سے کوئی بیماری لگ جائے، پریشانی ہوتی ہے، گھر میں کہیں سکون نہیں رہتا. اس طرح کے گھروں میں کہ جہاں شوہر ناراض ہو یا بیوی شوہر سے ناراض، کوئی بھی، یعنی جو بھی کسی کی تکلیف کا باعث بنے گا. یہ نہیں کہ بس اوقات مرد جو ہے تکلیف کا باعث بنتا ہے. تو جو بھی ہوگا وہ دنیا میں بھی اذیتیں برداشت کرے گا. واضح ہے جس سے شوہر جو ہے وہ ناراض ہے، اس کی موت واقعہ ہو گئی تو اس کے لیے کتنا نقصان ہے.
قبر جو ہے وہ تو جنت تو نہیں بنے گی. پھر آخرت میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تو حساب دینا ہوگا. ایک ایک چیز کا حساب ہے. ہر ایک شخص جو ہے اس کا حق دیا جائے گا. بڑی مشہور حدیث ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس دراہم و دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا نہیں، قیامت کے لیے شخص آئے گا نماز سے لے کر کے آئے گا. نماز ہوگا، روزہ ہوگا، حج ہوگا، بہت ساری عبادات ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق بھی ہوں گے. اور واضح ہے کہ اگر شوہر کو ستایا ہے، اس کے ساتھ یہ رویہ رکھا ہے، تو وہ بھی لائن میں کھڑا ہوگا، اپنا حق مانگے گا. اور پھر فرمایا کہ حقداروں کو نیکیاں دے دی جائیں گی، حقدار اسی طرح برقرار ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر ان کے گناہ جو ہے ان کے گردن میں ڈالا جائے گا، اور جنت میں جانے کی بجائے جو ہے دوزخ میں جا رہا ہوگا. تو ایسے ہم کیوں بلا وجہ جو ہے ایسے لوگ جو ہے ہم بنا رہے ہیں، جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا حق دے، انہوں نے ہمیں دنیا میں جو اذیتیں اور تکلیفیں دی تھی. تو الغرض ضرورت اس بات کی ہے کہ ذہن کو جو ہے وہ دیں. میاں بیوی کا ایک تعلق بنا، شادی ہوئی اور رہے میاں بیوی ایک جسد واحد کی طرح. اللہ نے اولاد سے بھی نوازا اور خوشی کی زندگی گزاری. اب جو ہے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن جو چیزیں ضرورت کی ہیں، جس کا حق ہے اسے وہ دیا جائے. مرد عورت کے حقوق کو پورا کرے، عورت جو ہے مرد کے حقوق کو، خاص کر یہ مین حق ہے. اگر مرد جو ہے اسی وجہ سے جو ہے کہ اس نے غلط قدم اٹھایا، برائی کی طرف راغب ہو گیا، تو اس کے خاتمے کا بھی نقصان ہے، اس کی عزت کو بھی نقصان پہنچے گا. اور جب اس کی عزت کو نقصان پہنچے گا تو پھر پوری فیملی کو، بچے بھی جو ہے وہ بھی ذہنی اذیت میں رہیں گے، بیوی بھی اذیت میں رہے گی کہ کیسا مرد تھا کہ اس عمر میں بھی جو ہے برائی کی طرف مائل ہو رہا ہے. لیکن واضح ذریعہ جو ہے وہ عورت بن رہی ہے. اگر عورت جو ہے اسے اپنا قرب دے، اسے محبت دے، اور محبت جو ہے ضروری نہیں کہ جوانی میں محبت ہوتی، بڑا محبت ختم ہو جاتی ہے. محبت جو ہے وہ جوانی میں بھی رہے، بڑھاپے میں بھی رہے. اور ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو قبر تک جاتا ہے آخرت میں. یعنی اگر میاں بیوی کے درمیان محبت ہو، دونوں دین سے جڑے ہوئے ہوں، تو قیامت کے دن وہ دونوں میاں بیوی ہوں گے، جنت میں بھی میاں بیوی ہوں گے. تو کیوں ایسا اس رشتے کو اتنا مضبوط کیوں نہیں کیا جاتا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے اس رشتے کی عمارت کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور بتانا یہ ہے چاہے اس میں قصور مرد کا ہو یا عورت کا ہو، جس کا بھی ہوگا وہ جواب دہ ہوگا. عورت کی ذمہ داری زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ.